اللہ تبارک کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا، اور اس کا چن لینا بہت بڑی بات ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ہم کو تیار ہو جائے، مگر جب چنتا ہے تو خاص بندے ہوتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہے کہ بس جو آ گیا لائن میں لگ گیا۔ یہ وہ خاص بندے ہیں جن کو اللہ کی خصوصی مہربانی، خصوصی عنایت ہے ہم پر، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے کام کو جس طرح نبی کریم تمام نبیوں نے ادا کیا، یہ وہ جماعت یہ نبیوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے دین کو گھر گھر پہنچائے گی۔ اور اللہ کے دین کو گھر گھر پہنچانے کے لیے سب سے پہلا جو خصوصی بندوں کے اندر خصائل ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر ہم لوگ اخلاص کے مالک نہیں ہیں تو دین پہنچانے میں ناکام رہیں گے، کیونکہ جتنے بھی پیغمبر آئے آپ نے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا مطالعہ کریں تو 40 سال تک آپ لوگوں میں یہی بتاتے رہے کہ دیکھو میرے اخلاق، دیکھو میرے اخلاص، دیکھو میری محبت، اور دیکھو میری رغبت، میں تم سب سے محبت کرتا ہوں، اور زندگی میں جب کبھی کوئی بات کرتا ہوں تو سچ کرتا ہوں، جھوٹ نہیں کرتا۔ ساری دنیا نے مانا کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ جب یہ بات دین کی تبلیغ کر رہی ہے اور دین پہنچتا خلوص سے ہے، تو ہم اس خلوص کا مظاہرہ کر رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیا اور نبی نے ہم کو دیا۔ تو دین ہم سے پھیل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس محلے کے، اس علاقے کے لوگوں کے دلوں میں جو پریشانیاں، اس علاقے میں جو عذاب آنے والا تھا یا جو پریشانیاں آنے والی تھیں، سب دور کر دی گئیں، صرف اس جماعت کی موجودگی کی وجہ سے۔ اب وہ جماعت اپنا کردار ادا کرے گی۔ کردار کیسے ادا کرے گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جاؤ، میرا نبی جس طرح میرے دین کے پیغام پہنچاتا تھا، بڑے خلوص سے، بڑے محبت سے ان سے جا کے گفتگو کرو اور ان کو بتاؤ کہ دین کیا ہے، اللہ سے کیسے ڈرنا ہے، اور نبی کی کیسے پیروی کرنا ہے۔ اگر ہمیں ذرا سی بھی کوتاہی ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس منصب سے ہٹا دے گا۔ اس لیے پچھلی قوموں کو بھی، جو قومیں اس منصب سے منصب پوری نہیں اتری، ہٹا دی گئی، جیسا کہ بنی اسرائیل، اسی عہدے پر بنی اسرائیل فائز تھے، سیم یہی کام کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہ جملہ کہا تھا، قرآن مجید میں موجود ہے کہ ہم نے تم کو اس دنیا میں سب سے اول قوم بنایا، مگر تم نے اس منصب کو پورا نہیں کیا، تو آج ہم امت محمدیہ کو یہ منصب ادا کر رہے ہیں۔ اب یہ وہ قوم ہوگی جو قیامت تک میرے نبی کی سنتوں کو، نبی کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے گی۔ اس کو تم خود سب مانتے ہو کہ یہ صادق اور امین ہے، سچ بولنے والا اور امانتوں کا رکھنے والا، امانتوں کو جیسی جیسی امانتیں آئی ہیں ان کو واپس کر دینے والا، کسی امانت پر خیانت نہ کرنے والا، صادق اور امین۔ ہم سب بھی انہی خصلتوں کا مالک ہونے چاہیے تو دین کو آگے بڑھا پائیں گے۔ اگر ہمارے اندر کوئی کمی رہ گئی تو دین کو اس انداز میں آگے نہیں بڑھا پائیں گے جس طرح پیغمبروں نے پہنچایا۔ تو میرے بھائیو، مجھے یقین ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے چنا ہے تو ضرور ہمارے اندر یہ خصوصیت موجود ہے، چاہے تھوڑی سی ہو ہے۔ اب ہماری ڈیوٹی یہ بنتی ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا سورہ آل عمران میں ورس نمبر 104 کہ تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو برے کاموں سے روکے اور اچھے کاموں کی تعلیم کرے۔ تو ماشاءاللہ جماعت موجود ہے اور ہمارے سامنے موجود ہے، بیٹھی ہوئی ہے، یہ وہی کام کر رہی ہے، اللہ کے انعامات اس کو برس رہے ہیں۔ اور جب یہ جماعت اس خلوص سے بھری ہوئی جس گلی، جس شہر، جس محلے میں، جس مقام پر پہنچ جاتی ہے، اس محلے کے
اس گھر کے، اس علاقے کے تمام بدماشیاں، منصب دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ دے دیا اب جاؤ چھٹی کر لو. اب ہمیں بھی آزمایا جا رہا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں. کیا بنی اسرائیل کی طرح نافرمانیاں کریں گے تو ان سے بھی چھین لیا جائے گا. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد تو قرآن مجید میں موجود ہے بات کہ اب کوئی نبی نہیں آنا. جب نبی نہیں آنا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری قیامت تک کے آنے والے لوگوں تک محدود کر دی کہ اب صرف میرے نبی کے جو مومن مسلمان ہوں گے وہی اس کام کو آگے پہنچائیں گے، اور ان کے اختیارات، ان کے معاملات، ان کے عہدے ایسے ہوں گے کہ قیامت والے دن وہ نبیوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور اٹھیں گے. ان کا حساب کتاب نبیوں کے ساتھ ہوگا. ان کا جو اس جماعت میں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں ان کا، جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں ان کا نہیں، جو تبلیغ نہیں کر رہے ہیں ان کا نہیں، جو کر رہے ہیں ان کا، وہ نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو سارا نقل تو ساری زندگی تو نبیوں کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ نبیوں کے ساتھ ہی مریں گے، نبی سے اٹھائے جائیں گے. وہ ان کا کام ہی، ان کا کاؤنٹنگ ہی نبیوں کے اندر ہوگی. اور اس کی جو خصوصیات ہیں وہ یہ بھی موجود ہیں کہ جب وہ لوگ جو اس جماعت میں شامل کر لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کی دعاؤں کو ایسے قبول کرتا ہوں جیسے میں اپنے ایک نبی کی دعا قبول کرتا ہوں. یہ حیثیت آپ لوگوں کو حاصل ہے، ہم سب کو، کہ کسی نبی کی قوم نے نہیں کیا. اللہ نے یہ نسبت ہمیں عطا فرما دی اپنے نبی کے وسیلے سے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے اس پر کام بھی کر رہے ہیں. تو میری خواہش ہے اور میری اپنی خواہش ہے اور آپ سب سے درخواست ہے کہ اس کام کو اس انداز میں ہی کیا جائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. آپ پتھر بھی کھائے، لوگوں کی گالیاں بھی سنی، پریشانیاں بھی اٹھائیں. اور ایک اور بات میں بتانا، قرآن مجید کے اندر جہاں دین کی تبلیغ کے احکامات آئے ہیں، دین کی تبلیغ کے فوراً بعد ایک جملہ آگے لکھا ہوا ہے کہ اس معاملے میں تکلیف ضرور آئے گی، لازم آئے گی، لازم، یہ طے آپ کو برداشت کرنا ہوگا. اور اگر نہیں تو چھوٹی سی آیت لے لیجیے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور آخر میں کیا بولا؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. حق بیان کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں تکلیف اٹھانی پڑے، اور جب تکلیف اٹھانی پڑے تو صبر کرو. اس صبر اور سکون کے ساتھ ہمیں آج مسجد سے نکلنا ہوگا. ہمارے امیر صاحب ایک جماعت بنائیں گے، اور وہ جماعت اس صبر کو، اس قانون کو اپنے ذائچے میں رکھتے ہوئے ہم گھر گھر جائیں گے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں دستخط دیتے تھے، وہی طریقہ ہمارا بھی ہوگا. ہم بھی اسی سے دستخط دیں گے اور گھروں سے لوگوں کو بلائیں گے. قاعدہ قانون وہی رہے گا، وہ تبدیل نہیں ہوگا کہ تم کو منصب دے دیا گیا. اور اسی وجہ سے یہ تو برکت والی بات، مگر بے برکتی کی اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کام کو روک دیا، لاپرواہی برتی، گھروں سے نہیں نکل رہے، نہیں تبلیغ میں جانے سے پریشانی ہوتی ہے، وہاں یہ تکلیف ہے اس مسجد میں پانی نہیں ہے، اس مسجد میں فلانا نہیں ہے، اس مسجد میں ڈھمکا نہیں ہے، اس مسجد میں پنکھا نہیں ہے، اس مسجد میں بجلی نہیں ہے. جب یہ سوچ کر ہم لوگ رک جائیں گے اور اس کام کو روک دیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد رکھو پھر میں تمہارے دلوں کو اس طرح ٹیڑھا کر دوں گا جس طرح اس محلے والوں کے دلوں ٹیڑھا کیا میں نے. آپ دیکھتے ہیں کتنے محلے والے ہیں، مگر مسجد میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ حساب تو آپ لگا لیجیے، آپ خود ہی لگا لیجیے. جس طرح ان کے دل ٹیڑھے کیے اس طرح تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دوں گا. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل اپنے دین پر قائم رہیں تو میرے دین کی پیروی کرتے رہو جس طرح میں رسول کرتا رہا. ذرا سی بھی کوتاہی کرو گے تمہارے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دوں گا. اور پھر اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جب تم گھروں سے نکلتے ہو، مسجد سے نکلتے ہو، گھر گھر جاتے ہو،
تو ہر قدم پر جنت تمہارے لیے مقدم کر دی جاتی ہے. پتہ نہیں کتنے گناہ ہیں، حدیث میں نے کئی طریقے پڑھے ہیں، کئی 1000 گناہ، کئی 700 گناہ، کئی بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو پتہ نہیں کتنے گناہ ہر قدم میں معاف کر دیے جاتے ہیں. پڑھے ہوں گے تو کیسے کہ دروازے کے اندر ہماری نظر نہ چلی جائے، کسی دروازے ہم جھانکنے نہ پائیں. یہ بہت بڑا عیب ہے تبلیغی جماعت کا، جو ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے. انتہائی عزت، انتہائی احترام کو قائم رکھتے ہوئے اور تمام معاملات کو قائم رکھتے ہوئے گھر گھر جانا ہے، اور جتنے گھر آپ سے ہو سکیں جا کے اللہ کے دین کا پیغام سناؤ. اور پھر ایک بات اور سن لیجئے، بہت سے لوگ کہتے ہیں یار ہمیں گھر گھر جانے کی کیا ضرورت ہے، وہ خود کیوں نہیں آتے ہیں مسجد کے اندر. تو ہمارے بزرگوں نے، بڑے مشائخ نے ایک بڑی اچھی بات کہی، ارے تم کیوں یہ توقع کرتے کہ وہ تمہارے گھر آئیں؟ تم بادل بن کر کے گھر پہ برسو، اللہ کی رحمت بن کر کے گھروں پہ جاؤ اور برسو فری کے اندر، اور اللہ کی رحمتوں کو برساؤ. دین تو فری ہے نا سب کے لیے یار. تو آپ بادل بن کے نکلو اور بادل بن کے واپس آ جاؤ. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو توفیق عطا فرمائے. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے امیر صاحب کو تشکیل کریں.